حامدا و مسلیم و مسلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مکمل نمونہ ہے جو انسانیت کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، رحم دلی، حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو جانور کو بے دردی سے ہانک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جانوروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ کی عفو و درگزر، فتح مکہ کا واقعہ جب قریش کے بدترین دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اللہ سے تعلق، عبادت میں خشوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا کیوں تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دعا کی اہمیت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے کسی غریب کا حق مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصاف کیا اور فرمایا مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ پڑوسیوں کا خیال، آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل رہنمائی ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، اخلاق اچھے کریں اور انسانیت کے حسن سلوک کریں، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ماں ہم چنا در وصف اول تمان دائم۔ فرمایا دفتر تمام ہو گئے، عمر آخر کو پہنچ گئی اور میں پہلے ہی وصف میں بیٹھا ہوں۔ دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔